وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں گریڈ 1 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ آئین پاکستان میں مساوی حقوق سے متعلق دی گئی شق پر عمل درآمد کرتے ہوئے تنخواہوں میں موجودہ تفاوت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال خطرات سے دوچار ہے اور مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں۔ ان خدمات کے اعتراف میں مسلح افواج کے افسران اور سولجر JCOs کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ یہ اخراجات مالی سال 25-26 کے لیے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیکس سلیب میں کمی کی تجویز کی گئی ہے۔ سالانہ 6 لاکھ روپے کی تنخواہ تک ٹیکس سے مستثنی قرار۔ سالانہ 6 سے 12 لاکھ روپے تنخواہ والے افراد کے لیے ٹیکس کی شرح میں کمی۔ 12 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی رقم 30,000 سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز۔ 12 سے 22 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ پر 6,000 فکس ٹیکس عائد، 11% ٹیکس الگ سے دینا ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے۔ اس حوالے سے تنخواہ دار لوگوں کے لیے آمدنی کے سلیبز میں انکم ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز دی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہ کہتے ہیں کہ ملک کی دفاع حکومت کے لیے اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے 2,550 ارب روپے مختص کیے گئے۔ مسلح افواج کے افسران اور سپاہیوں کو اسپیشل ریلیف الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان کے پانی کو روکنے کی دھمکی دی، اس میں بھی کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بھارت کے ناپاک عزائم کا بھرپور توڑ کیا جائے گا۔ ملک کی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے 2,550 ارب روپے فراہم کیا جائیں گے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پانی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھارت کے ناپاک عزائم کا بھرپور توڑ کیا جائے گا۔ حکومت محدود وسائل کے باوجود پانی کے ذخائر کے منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنائے گی انشاءاللہ۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 32.7 ارب روپے، مومن ڈیم کے لیے 35.7 ارب روپے، کراچی بلک واٹر سپلائی K4 منصوبے کے لیے 3.2 ارب روپے، کلری باغار فیڈر کینال کے لیے لائننگ کے لیے 10 ارب روپے اور انڈس بیسن سسٹم پر ٹیلی میٹری سسٹم کے لیے 4.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ سالانہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ آمدنی پر سپر ٹیکس میں 0.5% کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی کر دی گئی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% مقرر کیا گیا۔ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% اور 3.5% سے کم کر کے 2% اور 3% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز ہے۔ کنسٹرکشن کے شعبے کو مزید کم کرنے کے لیے کمرشل جائیدادوں
प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। इस्लामाबाद की हदूद में जायदाद की ख़रीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ है ताकि घरों की कमी को पूरा किया जा सके। हमें उम्मीद है कि सूबे भी वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम की हिमायत करते हुए गैर मनकूला जायदाद की मुतली पर आयद भारी टैक्सों में कमी करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कहते हैं कि आला तालीम की मद में HEC को 170 मनसूबों के लिए 39.5 अरब रुपए दिए हैं। 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 11 नए दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए 9.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुल्क को बड़े चैलेंजों का सामना है, जिनमें से 26 मिलियन स्कूल से बाहर बच्चे और एक्सेस, मुसावात, गवर्नेंस और तालीमी मयार जैसे मसाइल शामिल हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर पसमानदा इलाकों के होनहार तलबा के लिए दानिश स्कूलों के क़याम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। 11 नए दानिश स्कूलों के क़याम के मनसूबाबंदी की गई है, जिनमें से 3 आज़ाद जम्मू कश्मीर में, 3 गिलगित बल्तिस्तान में, 4 बलूचिस्तान में और 1 इस्लामाबाद में वफाकी PSDP 26-25 के तहत कायम करने के लिए कुल 9.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम पर मरकूज़ इजाफी मनसूबों में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के मराकज़, कंप्यूटर लैब्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का क़याम शामिल है। इन कावशों के लिए वफाकी PSDP में मजमूई तौर पर 18.5 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध में 2022 के सैलाब से मुतासरा मौजूदा स्कूलों की तामीर और तामीर नौ के लिए वज़ीर आज़म के प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि नॉन फाइलर्स के बैंकों से रकूम निकलवाने पर टैक्स शरह बढ़ाने का फैसला किया गया है। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दी गई। नकद लेन देन करने वालों की हौसला शिकनी की जाएगी। सिर्फ टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वालों को माली लेन देन की इजाज़त होगी। इनकम टैक्स के हवाले से एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ कराया जा रहा है, जिसमें फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स के फ़र्क का ख़त्मा किया जा सकेगा। जो लोग अपने गोशवारे और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएंगे, सिर्फ वही बड़े मालियाती लेन देन कर सकेंगे, जिनमें गाड़ियों और गैर मुनकुला जायदाद की खरीदारी, सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी और बाज़ बैंक अकाउंट्स खोलने की सहूलत जैसी चीज़ें शामिल हैं। इन लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि FBR के पोर्टल के ज़रिए अपनी माली हैसियत और आमदनी, तहाइफ, कर्ज़े और वरासत जैसी माली ज़राए के दस्तावेज़ी सबूत ज़ाहिर करें। हुकूमत का एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल के लिए अहम इकदामात का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देने का फैसला किया गया है। गाड़ियों पर 18% सेल टैक्स आयद किया जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने की तजवीज़ दी गई है। जो लोग अपने गोशवारे और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएंगे, सिर्फ वही बड़े मालियाती लेन देन कर सकेंगे, जिनमें गाड़ियों और गैर मुनकुला जायदाद की खरीदारी, सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी और बाज़ बैंक अकाउंट्स खोलने की सहूलत जैसी चीज़ें शामिल हैं। पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करने वाली और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाने के लिए ये तजवीज़ दी जाती है कि 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% अमूमी सेल्स टैक्स आयद किया जाए। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जब बजट तकरीर कर रहे थे तो इस दौरान अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया, शदीद नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम दोस्त और मुतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद। कहा, कायद नून लीग नवाज शरीफ की रहनुमाई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया। पाकिस्तान का पहला मुलाजमीन दोस्त, किसान दोस्त, सनतकार दोस्त और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल में मावन साबित होगा। अल्लाह के फजल करम से नए माली साल का बजट अवाम के लिए खुशी और खुशहाली लेकर आएगा।
تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس میں کمی کر دی گئی ہے۔ فائنانس بل کے مطابق حکومت کا فرنس آئل پر بھی پیٹرولیم اور کاربن لیوی عائد کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور فرنس آئل پر فی لیٹر 2.5 روپے کاربن لیوی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹیکس قوانین پر عمل درآمد کے لیے صوبائی افسران کی مدد لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ گردشی قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی 10% سرچارج عائد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی بجائے الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات ہم حاصل کریں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز مدثر علی رانا نے ہمیں جوائن کیا۔ مدثر، آپ ان سارے اعداد و شمار کے اندر جو تفصیلات چھپی ہوتی ہیں نا وہ سامنے لے کے آتے ہیں، یہ بڑی زبردست آپ کی بات ہے۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ انہوں نے جو لیوی بڑھانے کا، تو پہلے تو تھی ہی لیوی، لیکن اب کاربن لیوی جو بڑھانے کا فیصلہ کیا، اس کا کیا امپیکٹ آئے گا عام بندے کے اوپر؟ دیکھیں، میں آپ کو بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بجٹ پاس کرنے کے بعد ہر سال یہ روٹین ہے کہ ایک ٹیکنیکل بریفنگ دی جاتی ہے ایف بی آر کی جانب سے، جس میں جو نئے ٹیکس میئرز ہیں ان سے متعلق جو ایف بی آر کے اقدامات ہیں اس سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج میں نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ ایف بی آر کی جو ٹیکنیکل بریفنگ ہے وہ نہیں ہوئی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایف بی آر نے جو آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکسیشن کی ہے وہ کس لیول کی ہے کہ ایف بی آر کو وہ جو ٹیکنیکل بریفنگ ہے وہ چھپانا پڑی ہے اور صحافیوں کو وہ فیس نہیں کر سکے۔ کیونکہ وہ اس لیے کینسل کی گئی ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران جو ایک بہت زیادہ راگ الاپا گیا تھا کہ ریلیف دیا جائے گا سیلریڈ کلاس کے لیے، عام پبلک کے لیے، اس سے متعلق تو کوئی اقدامات نظر نہیں آئے۔ میری ایک اور اسیسمنٹ ہے کہ بجٹ میں ریلیف نہیں، بجٹ میں اپرچونٹی کی بات کرنی چاہیے، لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں اپرچونٹی بھی نہیں ہے۔ جو ابھی تک میں نے فائنانس بل کو ریڈ کیا ہے، اس فائنانس بل کے جو میں نے دیکھے ہیں میئر جو ٹیکسیشن سائیڈ پہ ہے، تو مجھے اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے آئندہ مالی سال کے دوران جو مہنگائی کا 7.5 کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، اس سے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی۔ کیونکہ پیٹرولیم پروڈکٹس اور جو بجلی ہے ان دونوں کی قیمتیں بڑھیں گی اور ان دونوں کا صحیح، تو آپ جو ہے وہ ٹیکسز کی مد میں مہنگائی کا طوفان آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ مدثر علی رانا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالیاتی بل کی کاپی سینٹ میں پیش کر دی۔ سینٹ میں اپوزیشن کا شور شرابہ، جعلی بجٹ نامنظور کے نعرے، اپوزیشن اراکین اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو گئے۔ پی ٹی آئی کا سینٹ میں احتجاج۔ چیئرمین سینٹ کہتے ہیں کہ سینیٹرز بجٹ سفارشات 12 جون تک جمع کروائیں۔ سینٹ اراکین سے 3 دن میں سفارشات طلب کر لیں۔ مزید کہا کہ اس کے بعد کوئی تجویز قبول نہیں کی جائے گی۔ خزانہ کمیٹی اپنی رپورٹ 10 دن میں پیش کرے۔ سینٹ اجلاس جمعہ 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ گزشتہ 1.25 سال کئی چیلنجز کا سامنا رہا۔ عام آدمی اور تنخواہ دار طبقے نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ معیشت میں استحکام کے مثبت اشاریے سامنے آئے۔ قوم کی محنت سے ملک اب ٹیک آف کی پوزیشن پر آ چکا ہے۔ موجودہ بجٹ میں معاشی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ حالیہ جنگ میں معاشی طور پر مضبوط ملک کو شکست فاش دی ہے۔ پچھلے 1.25 سال میں جن سنگین حالات کا اور چیلنجز کا پوری قوم نے سامنا کیا، حکومت نے سامنا کیا، وہ کسی بھی لحاظ سے کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں عام آدمی نے جو قربانیاں دی ہیں، تنخواہ دار طبقے نے ان کی قربانیوں سے اور پوری قوم کی محنت سے اور حکومت کی آپ سب کی کاوشوں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عرصے میں پاکستان ایسے پوائنٹ پہ کھڑا ہے جہاں پر اب ہمیں ٹیک آف کرنا ہے۔ چاہے آپ کا پالیسی ریٹ ہے، آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہیں۔ حالیہ جنگ میں ایک بہت بڑے مخالف سے، جو کہ جنگی قوت کے حوالے سے، معاشی قوت کے حوالے سے، وہ کہتا تھا کہ میرا پاکستان سے کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے ہم نے کنونشنل وار میں اس کو شکست فاش دی ہے۔ یہ جنون ہو معاشی میدان میں بھی آگے نکلنا ہے اور مخالفین کو پیچھے چھوڑنا اور پاکستان کو اس کا حق دلوانا ہے۔ It is difficult but not impossible.
वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटालिया बेकर और अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर की मुलाकात। मरियम नवाज ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटालिया बेकर और काउंसिल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस का पुरतपाक इस्तकबाल किया और खैर मकदम किया। नटालिया बेकर की बतौर नाज़िमुल उमूर पाकिस्तान में मुतहरिक और मुस्बत किरदार को सराहा। पाक अमरीका दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला ने हालिया पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार और जंग बंदी में ताउन को सराहा। कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अमरीका का फाल किरदार निहायत अहम है। बदकिस्मती से बजट हमेशा इशराफिया के लिए बनाया जाता है। बजट में शरह नमू के हवाले से हेरा फेरी की गई। शिबली फरास और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाहदार तबके को मिलने वाला रिलीफ कुछ भी नहीं है। सनत में इजाफे का बताया गया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि पीटीआई का जो रिएक्शन है आज के बजट के ऊपर वो सामने आया है। उसमें ये कहा गया कि बदकिस्मती से बजट हमेशा इशराफिया के लिए बनाया जाता है और शरह नमू के हवाले से जो दादोशुमार पेश किए गए बजट में उसमें हेरा फेरी की गई, ये दावा किया गया शिबली फरास और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि तनख्वाहदार तबके को मिलने वाला रिलीफ कुछ भी नहीं है। और अब मौसम की दुनिया। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर है। भक्खर और डेरा इस्माइल खान में पारा 50 डिग्री को छू चुका है। थल सिबी में 49 डिग्री रहा। डीआई खान, गुजरांवाला, हाफजाबाद, जैकबाबाद, मंडी बहावलदीन में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा और दादू में 47 डिग्री रहा है। नवाबशाह, बहावलपुर, पेशावर और इस्लामाबाद में 46 डिग्री तक पहुंचा रहा। और 11 और 12 जून के दौरान बालाई इलाकों में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री और जनूबी इलाकों में 7 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। शदीद गर्मी की लहर जुमेदार तक बरकरार रहेगी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv। देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।